الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ حمد و صلاة کے بعد زینت محفل حضور قبلہ محترم المقام استاد الحفاظ جناب پیر طریقت حافظ حکم ناصر صاحب علماء کرام نعت خانان ذیشان آقا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیڈول میں یہی تھا کہ میں آج رات یہاں قیام کروں، اپنے احباب سے ملوں، اس نے اتفاق سے مجھے اندازہ نہیں ہو پایا۔ کل صبح 9 بجے ملتان کانفرنس ہے بٹیا یونیورسٹی کے آڈیٹوریم ہال کے اندر، پھر وہیں سے کوئٹہ کے اندر، پھر اگلے دن پرسوں لاہور میں ہے۔ اس طرح کی مصروفیت مجھے اندازہ نہیں ہو پایا، تو میں معذرت چاہوں گا، تھوڑا وقت میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا۔ یہ قدرت تھوڑی کر دو، کس کے پاس ہے یہ سمجھ آئے میری بات، شور نہیں ڈالنا۔ آپ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، اہل علم بیٹھے ہو۔ کلمہ طیبہ اسلام کی پہلی اکائی اور پہلا تعارف ہے، اور ہر عظمت کی بنیاد ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ آپ کو کلمے کا معنی سمجھائیں، کہ ہم ابتدائی لوگ ہیں کہ پہلے الف با تا سا سے شروع کرتے ہیں، بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم تو مسکین ہیں۔ قرآن کریم نے کلمہ طیبہ کو بیان کیا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، حبیب جس کلمہ طیبہ کو آپ بیان کر کے لوگوں کا تن من صاف کرتے ہو، میں بتاؤں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اے اللہ کیا ہے فرمایا، کشجرۃ طیبۃ، یہ ایک پاکیزہ درخت ہے، یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑ اتنی مضبوط اور پاکیزہ ہے کہ تحت الثری سے بھی نیچے اتر گئی ہے۔ وفرعھا فی السماء، اس کی بلندی اور شاخیں اتنی بھرپور ہیں کہ آسمان چھوٹا ہے، شاخیں بڑی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین، اس درخت کا کمال یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے، کائنات کے جتنے درخت ہیں پھلدار، ہر
درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے، لیکن یہ وہ پاکیزہ درخت ہے کہ یہ اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، اور اس وقت تک پھل دے گا جب وقت کسی اکائی میں نہیں رہے گا۔ توتی اکلہا کل حین، زمانے کے دورانیے سمٹ گئے، زمین و آسمان کی گردشیں اور لیل و نہار کی گردشیں، جغرافیائی حدود سمٹ گئی، زمانے چھوٹے ہیں، درخت بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں اصحاب سے پوچھا کہ تم مدینہ طیبہ کے پاسی ہو، کاشتکاری کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا درخت کون سا ہو سکتا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، نام کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا اپنے تجربے میں، بہرحال جہاں تک آ کر قد و قامت کے حوالے سے اور پھل کے میسر آنے کے حوالے سے جو بات طے ہوئی اس وقت، تو کھجور کے درخت پر آ کر روک گئے لوگ، بھئی یہ لمبی چوڑی بھی ہوتی ہے، اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے فرمایا تم اہل زبان ہو، اہل عرب ہو، تو تیک اکلہا کل حین کا جو کرینہ ہے یہ تمہارے اس زاویہ نظر کو نہیں مانتا۔ کھجور بھی سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے، یہ 2 مرتبہ، 6 مہینے تو وہ بھی انتظار کرتے ہیں اس کے خوشے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ درخت ہے جو ہر وقت اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی وقت نہیں تھا، اور اس وقت تک پھل دیتا رہے گا، وقت بھی اپنے پیمانے میں نہیں رہے گا، اور مسلسل دے رہا ہے، کل حین، ہر وقت، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا پھل رکا نہیں، نہ موسم نے اثر کیا ہے، نہ کسی گردش ایام نے اس کو چھیڑا ہے، یہ پھل دے ہی رہا ہے۔ وہ درخت بتاؤ جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے، اور اللہ نے اپنے حسن الوہیت کو اس درخت کی تمثیل میں بیان فرمایا ہے۔ کلمہ طیبہ، اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ جو تجربہ مشاہدہ تھا جہاں تک وہ ہم نے پیش کر دیا ہے، آقا آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ آپ کا منصب ہے قرآن کا ہر حرف اللہ کی مشیت کے قریب ہو کر بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ فرما دیجیے وہ درخت کیا ہے؟ تو جو درخت اس وقت متعارف تھے کسی کا نام لے دیتے، چونکہ اس کمیت کا، اس کیفیت کا، اس حجم کا درخت تھا ہی نہیں کائنات میں، تو حضور کہاں انگلی ٹکاتے؟ تھوڑی دیر حضور توقف فرماتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پھر تبسم فرمایا۔ حضرت زرارہ کہتے ہیں حضور نے جب تبسم فرمایا، یخرج من اسنانہ نور، نبی کریم کے دندان مبارک کی ریخوں سے نور کی شعائیں نکلی، مدینہ کے در و دیوار بھی منور ہو گئے اور ہماری روحیں بھی منور ہو گئے، ہم مچل گئے۔ کیا تبسم ہے میرے رسول، کیا تبسم ہے، اس پر ایک حدیث پیش کروں گا اگر فرصت ملی۔ تو درخت کی بابت جب گفت و شنید ہوئی کہ کون سا درخت ہے، تو قرآن کریم کے مدعا کے مطابق کوئی درخت نہ تاریخ میں ایسا تھا، نہ محسوس میں ایسا تھا، نہ کسی کی تجربے میں تھا، نہ مشاہدے میں تھا۔ تو اصحاب خاموش ہو گئے کہ اتنا بڑا عظیم درخت جو ہر وقت پھل دیتا ہے، اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، اس وقت تک پھل دیتا رہے گا جب وقت بھی اپنے کسی دورانیے میں نہیں رہے گا، آقا اتنا بڑا درخت کہاں ہے؟ تو حضور نے تبسم فرمایا، نبوت کی انگلی کو لہرا کر نبوت کے سینے پر یوں رکھ کے کہا، آنا شجراتن، میں ہوتا قرآن کی تفسیر اور کلمے کا معنی علماء تشریف فرما ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں گے، بھئی لا الہ الا اللہ کے لفظ ہیں، حروف ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی حسن الوہیت کو۔ اگر لا الہ الا اللہ کے تکلم سے اللہ کی ذات کو ہٹا دو تو ان لفظوں کی کوئی حقیقت ہے؟ تو گویا ذات حق کا حسن لا الہ الا اللہ کے لفظوں میں چھپا ہوا ہے، معنی کی صورت میں۔ اور ایسے ہی محمد رسول اللہ کے لفظوں سے حضور کی ذات کو ہٹا دو تو کالی لکیریں رہ جائے گا، کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔
لفظوں میں رونق کے معنی تب بنتی ہے جب حسن مصطفیٰ کا یہ طواف کرتے ہیں، اس سے پہلے لفظ نہیں دے سکتے، معنی نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت خدا کی ذات اور محمد رسول اللہ کے لفظ کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کی حقیقت ذات محمد۔ حضور نے فرمایا جس درخت کی تمثیل کو قرآن نے کلمے کے تصور میں اس حجم کی عظمت پہ بیان فرمایا ہے، آنا شجرۃ، میں درخت ہوں۔ حضرت زرارہ تھوڑے سے بے باک تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہتے ہیں جہاں پناہ عالم، ہماری معلومات کے مطابق درخت وہ ہوتا ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، شگوفوں کے نرم پردوں میں پھل ہوتے ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتی ہیں، ایسا ہے نا، اور اس کی کوئی جڑ ہے، جڑ بھی ہوتی ہے، اور جڑ سے پہلے اس کا تخم ہے، بیج ہے، جوہر ہے۔ آپ نے اپنے پیکر کو درخت بیان کر دیا، شاخیں کہاں ہیں، شگوفے کہاں ہیں، پھل کہاں ہیں، پتے کہاں ہیں، وہ اصل کہاں ہے، جڑ کہاں ہے، اور اس کا جوہر کہاں ہے۔ آپ کا پوری تمثیل بیان فرما دیجیے تاکہ کلمہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا آنا شجرۃ وَلِقَاؤُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَحَمَلُهَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَثَمَرُهَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَالْمُحِبُّونَ أَهْلُ بَيْتِي وَرَقُهَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ لِقَاؤُهَا فِي الْجَنَّةِ حَمَلُهَا فِي الْجَنَّةِ ثَمَرُهَا فِي الْجَنَّةِ وَرَقُهَا فِي الْجَنَّةِ حَقًّا 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 كَمَا قَالَ۔ میری آج کی گفتگو کو تقریر نہ سمجھنا، رسول اللہ کے حسن کی خیرات سمجھنا۔ عرصہ دراز سے یہ میرے کبھی نقشہ خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں تقریر کرنے آیا ہوں، جو رسول عطا کرتے ہیں وہ پیش کرنے آیا ہوں۔ اور الحمدللہ روح زمین کا کوئی شاید خطہ ایسا ہو جہاں یہ فقیر کا پیغام یا میں نہ پہنچا ہوں، تو میری عادت نہیں کہ خود کو حوالہ بناؤں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو مولانا اپنی گفتگو میں خود حوالہ بنتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں، کیونکہ یہ ممبر نہ میرا ہے نہ میرے بابا کا ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے۔ یہاں یا اللہ کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو، یہ رونق ہے، یہ زینت ممبر ہے۔ یہ کیا ہوا، میرا مسلک یہ ہے، میرا مذہب یہ، تو کہاں سے آیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو نے 15 گز کی پگڑی باندھ کر قبضہ کر رکھا ہے نبوت کے ممبر پر، باتیں کرتا ہے ایسی جس کو زمین ہی قبول نہیں کرتی، لوگ کیسے قبول کریں؟ تیرے تراشے ہوئے بت، یہ مسلک کے بنائے ہوئے بت امت میں رکھنا ہے۔ فطرت کے اندر کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے، مزاج رسول کے اندر کوئی ایسا تفرقہ نہیں ہے، مشیت الہی کے آئینے میں کوئی ایسی حقیقت نہیں۔ خدا نے تو ٹوٹے ہوئے کو مصطفیٰ کے دامن میں جوڑ دیا ہے، ہم دامن میں رہنے والوں کو توڑ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، ڈر جاؤ خدا سے۔ حضور نے امت کی تربیت فرمائی ہے، امت کو امت رہنے دو۔ یہ ڈرامے، یہ ٹریڈ کمپنیاں بند ہونی چاہیے۔ اب مزاج نہیں رہا حالات کا کہ تمہیں وہ برداشت کرے اور تمہاری بک بک کو برداشت کرے۔ رسول خدا فرماتے انا شجرۃ، معنی کر رہے ہیں کلمے کا، اور سادہ پینڈو اصحاب کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر جس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں، میں اگر خود کاشتکار ہوں تو میں اپنی کاشتکاری کے تجربے میں جو بات میرے ذہن میں اس حوالے سے بٹھائی جائے گی تو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی مجھے فلسفی سمجھائے گا تو شاید سمجھ نہ آئے، چونکہ سادہ لوگ، پینڈو لوگ تھے، سادہ لوگ بیٹھے تھے، تو حضور نے کلمے کا معنی سادہ لفظوں میں بیان کیا۔ انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وَلِقَاؤُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور میری شاخیں علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں۔ آج ان کا نام اگر کسی جلسے میں تکریم سے لیا جائے تو مسلک ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بت ہے، علی تو وہ ہیں جن کی ٹھوکر سے خیبر ٹوٹ گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے
فرمایا آنا شاداراتن، یہ معنی کلمہ بیان ہو رہا ہے. وَلِقَاهُهَا علی بن ابی طالب، اس درخت کی شاخیں علی بن ابی طالب، وحملها فاطمہ بنت محمد، اور شاخوں پر خوبصورت نرم اور گداز حیا کا برقع پہنے ہوئے جو شگوفے ہیں وہ زہرا کی ذات ہے، وہ زہرا ہے، فاطمہ الزہرا ہے. اے اللہ تیرا رسول اپنی بیٹی کی شان بیان کر رہا ہے. وہ بیٹی جس کے اندر آج ہمیں خطائیں محسوس ہو رہی ہیں، اللہ کی غیرت نے للکار کر کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. قرآن کہا لوگو صرف اسے بنت رسول نہ سمجھنا، بلکہ یہ خدا کی حجت ہے. میری توحید کے عقیدہ توحید کی عظمت میں قوت ہے. فاطمہ نہ ہو تو توحید کا حوالہ ہی کوئی نہیں، حوالہ ہی کوئی نہیں. یہ قرآن ہے. جو ذات خدا کا حوالہ ہو، خدا کو خدا ثابت کرے اپنے کردار کی عصمت کے حوالے سے، اس کے بارے میں آج کے ملا کو اس کے تقدس میں خطائیں نظر آتی ہیں. شرم آنی چاہیے، ڈوب کرنا چاہیے. ایسے ملا سے مذہب کو واگزار کرانا فرض ہے، وہ حکومت پر بھی، ہم پر بھی. ہم انہیں اپنا امام کہتے ہیں. کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، کسی کے پگڑے کو دیکھ کر یہ پسیج نہ جایا کرو کہ یہ اس کے اندر انسانیت چھپی ہوئی ہے، داڑھی میں شیطان بھی آیا کرتا ہے. تو زہرا اللہ کی حجت ہے. اللہ کی توحید قبلہ زد میں آئی 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کے خاتم المرسلین نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کفار مکہ کھڑے ہو گئے کہ محمد ہم یہ نہیں کہنے دیں گے. مشرکین مکہ خبردار، یہ واپس لو اپنا کلمہ، چھوڑ دو اس کو. جو سیرت کا طالب علم ہے اسے یہ ساری چیزیں اب سمجھ آ گئی ہوں گی. زیادہ دیر نہیں میں بیٹھ سکتا. اس وقت لا الہ الا اللہ کلمہ کا تکلم تو ہوا، لیکن لا الہ الا اللہ چیلنج ہو گیا، ہم نہیں مانتے. اور اس کو محمد ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے کلچر میں تم بیان بھی نہیں کر سکتے. ہم مزاحمت کریں گے، لڑیں گے. اب کلمہ کا لفظ اگر وہی حقیقت ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا. لفظ کے پس منظر کے اندر جو قوت تھی، خدا کا حسن اور رسول اللہ کے حسن کے جلوے تھے، وہ انہیں محسوس ہوتے کہ یار اگر یہ مان گئے تو ہماری ٹھیکیداری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ بات کہی، بڑی قابل غور بات ہے. ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم کمزور تھا اسلام، بلکہ اسلام کا نام لینا جرم تھا جس کی کم از کم سزا قتل تھی. لا الہ الا اللہ کی کم از کم سزا قتل تھی. جب ایسے حالات میں توحید زد میں آئی، حضور پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھا سکتے ہیں. اس وقت لا الہ الا اللہ کو طاقت محسوس ہوئی، طاقت کی ضرورت آئی، ضرورت ہوئی کہ کوئی طاقت ہو جو لا الہ الا اللہ کی حرمت کا. آپ پر پابندی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پابندی کے ماحول میں چھپ چھپ کر وادیوں میں تبلیغ کرتے، گھاٹیوں میں تبلیغ کرتے. جب یہ پتہ چلا اس ذات کو جو خدا کا اعتماد ہے، اس ذات کو جو اللہ کی غیرت کا حوالہ ہے، اس ذات کو جو خدائے ذوالجلال والاکرام کی حرمت کا پاسبان ہو، جسے شیخ بطحہ، سید البطحہ، افضل البشر بعد الانبیاء ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو لا الہ الا اللہ سے روکا گیا ہے. تو حضور کا یوں بازو پکڑا، حرم کعبہ میں لے آئے. بڑے بڑے کفار بیٹھے تھے، پابندیاں لگانے والے بیٹھے تھے، اور ان کے درمیان میں آ کر کھڑا کر کے کہا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر بذلک وقر منہ عیونا.
اے محمد باں کڈ کے آخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی پہلی طاقت کا نام ابو طالب ہے. سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ کو کندھا دیا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اہل سنت، میں خود اہل سنت ہوں، اپنی تاریخ معکوس پڑھیں، سیرت کا جائزہ لیں. میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو اپنے خیال سے کہہ رہا ہوں. میں نے شان ابو طالب پر 12,500 صفحے لکھے ہیں. قرآن کی 2400 آیات کا معنی بیان کیا ہے کہ اسے ابو طالب کہتے ہیں. روئے زمین پر یہ گردش کر رہی ہے، یونیورسٹیز کے اندر اس پر تحقیق ہو رہی ہے. 4 جگہ پر PhD چکی ہے میری اس کتاب پر. ابھی تو ایک مقدمہ آیا ہے. ابو طالب کی حرمت کو پس منظر میں رکھنا یہ خیانت ہے، خیانت ہے. میں اسلاف کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ اس وقت دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی. اب تو آپ کی جیب میں سب کچھ ہے، فنگر ٹپ کے اندر ہے. اب بھی اگر ان کو پس منظر میں رکھے تو اسوہ وفا کہاں سے لائیں؟ فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً. اٹھ میرے سامنے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے تھوڑا سا سوال بھری نگاہ سے دیکھا کہ بابا حالات یہ ہیں، حالات یہ ہیں. یہاں تو کلمہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھنے پر پابندی ہے. پورا کفر امڈا ہوا ہے، قبائل جمع ہو چکے ہیں، بت پرست جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں، تلواریں لے کر آ چکے ہیں. تو آپ نے حضور کے ان سوالوں میں اتر کر دیکھا کہ میرے محبوب شاید اس بنیاد پر گھبرا رہے ہیں، تو کہا اقاتل اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل. اور ایک جملہ بولا قبلہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا، بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. اے محمد کھول کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کفار مکہ کی مزاحمت کا خدشہ ہے تو میں خدا کی حرمت کی قسم اٹھاتا ہوں جس کا شریک کوئی نہیں ہے، جب تک ابو طالب زندہ ہے، اس کے وجود میں سانسوں کی ربق موجود ہے، تب تک تیری طرف نہ کوئی میلی آنکھ اٹھ سکتی ہے نہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے. پھر اپنی تلوار میان سے نکالی. فرمایا کفار مکہ اقیموا علی نصر النبی محمد، میں نبی محمد کی مدد میں آ گیا ہوں، آؤ میدان میں. اقیموا علی نصر النبی اقاتل عنہ بالقناء والقنابل. میری تلوار کی زد سے کیسے بچ پاؤ گے؟ میری تلوار کی جو شفافیت، اس کی جو چمک جھلک ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے گی. آؤ تو صحیح. حیرت ہے، جس نے کلمے کی تشکیل کے لیے، کلمے کی تکمیل کے لیے، کلمے کی تاثیر کے لیے، کلمے کی تعلیم کے لیے 4 نسلوں کا خون دیا ہے، اسے نہیں پتا کلمہ کیا ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے. یہ جھوٹی روایتیں، جعلی علم لے کر اس حرمت کو پامال کیا جاتا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ کے اس علم کو آپ کا وضع کردہ قاعدہ علم ہی نہیں مانتا، ہم کیسے مانیں؟ بہرحال عرض کر رہا ہوں، کلمہ طیبہ کی معنی سمجھا رہا ہوں کہ میں درخت ہوں، علی شاخیں ہیں اور زہرا شگوفے ہیں. وَثَمَرُ حسن و حسین، اور اسی درخت کے جو پھل ہیں وہ حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا ہیں. یہ کلمہ سمجھا رہا ہے وہ جس کا کلمہ ہے، اور قرآن کی تفسیر کر رہا ہے نبوت کی زبان سے. اب میں نبوی تفسیر کو مانوں یا مولوی کی تفسیر کو مانوں؟
جس کو 1400 سال بعد سرخاب کے پر لگے ہیں وہ اپنی داڑھی بھی رنگتا ہے، پگڑی بھی رنگتا ہے اور میدان میں آ جاتا ہے، یوں تھا اور وہ تھا، ذات رسالت ماب۔ اور میں حلفیہ کی عرض کرتا ہوں، جو کچھ میں نے مواد دیا ہے اس کا ایک حرف بھی کسی بد مذہب کی کتاب سے نہیں لیا، سب اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 27,000 کتابوں کا مطالعہ پیش کیا ہے، جس میں 950 کتاب تو حدیث کی ہے اور 2200 کتاب تاریخ کی ہے، 4600 کتاب سیرت کی ہے۔ آپ جب پڑھیں گے وہ میرا مطالعہ تو آپ کو یقین آئے گا کہ ابو طالب محض فرد نہیں، وفاؤں کی کائنات ہے اور قرآن کا معنی ہے۔ قرآن کا ابو طالب ہٹ جائیں تو قرآن کا معنی ختم ہو جائے گا۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل، جناب ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کو لوری دے رہے ہیں، پہلا دن ہے میرے رسول کا۔ آپ لوگ میلاد سنتے ہیں، سنا کریں، اچھی گل ہے، اور کبھی مائی حلیمہ کی بکریوں کے باڑے میں پہنچ جاتے ہیں مینگنیاں ملنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی عقیدت کی جگہ ہے۔ جس کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام محمد ہے، اس کے گھر میں کوئی شے نہیں ہے جو قابل تعریف ہو۔ محسن عالمین مخدومہ کائنات ام محمد حضرت آمنہ بنت وہب جو ہیں، ساری کائنات پر فرض ہے کہ رسول پر درود پڑھے۔ خدا نے فرمایا رسول تیری ذات پر فرض ہے کہ تو آمنہ پر درود پڑھا، عبداللہ پر درود پڑھ، ابو طالب پر درود پڑھ۔ حیرت ہے، رسول ان پر درود پڑھتا رہے، ہم ان کو قبر سے نکالتے رہے۔ یہ ڈرامہ ہے، ملا اعظم کا تراشا ہوا ڈرامہ ہے، اور یہ اموی غنڈہ گردی ہے جس نے حرم نبوت کا جناب والا مذاق اڑایا ہے۔ اور آج بھی اموی غنڈوں کے جو ترجمان ہیں، ٹھیکیدار ہیں، پٹارے دار ہیں، کاسالیس ہیں، وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھو اور ذات مصطفیٰ کی قربتوں میں بیٹھ کر قرآن سمجھو، پتہ چلے۔ یہ ساری کتاب میں نے حرم نبوت میں بیٹھ کر لکھی ہے، اور بعض مقامات جب مجھ پر مشکل ہوتے تو حضور سے پوچھا کرتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے نبی، میرے آقا میرے رشتوں کو تکریم دے۔ مجھ سے اس وقت کے قاضی نے پوچھا، میری کتاب کی تقریب رونمائی ہو رہی تھی، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، تو متوّع نے، مولویوں نے رلکا، چونکہ کائنات میں جتنا شور ملا کا ہے اتنا شیطان کا نہیں ہے۔ مولویوں نے اس وقت کے وہاں کے مولویوں نے شکایت کر دی کہ یہ ہمارے دین میں رخنہ ڈال رہا ہے۔ میں ہر وقت لائبریری میں رہتا تھا، مجھے قاضی نے بلایا، وہ پرچہ جو کارروائی ہوتی ہے، تو قاضی نے کہا تجھے کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے کہا میں بدوی ہوں، پینڈو ہوں، میری ماں بھی پینڈو ہے، بابا بھی پینڈو ہے، ہم جانور پالتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، اور ان کا جو روس ہوتا ہے، گوبر ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی میری ماں جاتی ہے جانوروں کے غلے میں تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ آلودہ ہو جاتے ہیں روس سے، مٹی گھٹے سے بھی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ عقیدت سے اپنی ماں کے پاؤں کے چومنے کے لیے نیچے جھکا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا کہ ان پر مٹی ہے، گوبر لگا ہوا ہے، نہ کر۔ تو میرے منہ سے یہ آواز نکلی کہ اماں میرے رسول نے یہ کہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے، یہ نہیں کہا کہ مٹی والے ہوں تو پھر جنت نہیں ہوتی اور دھلے ہوئے ہوں تو پھر جنت ہوتی ہے۔ میرے رسول نے میری کملی سیانی پینڈو ماں کو یہ شان دی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ یہ تو میری ماں کا مقام ہے، میرے محبوب کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ تو فطرت میں آؤ، دین فطرت پڑھو، ملا کا دین نہ پڑھا کرو۔ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا کے دین میں کبھی کوئی خیر نہیں رہی، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ میں نے 40 سال ضائع کیے ہیں ان ملاؤں میں بیٹھ کر، کچھ نہیں ملا، ڈرامہ، فراڈ، ٹریڈ کمپنیوں کے ریٹ، اور کچھ نہیں الا ماشاء اللہ۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں، انا شجرۃ، میں درخت ہوں، علی شاخیں ہیں، فاطمہ شگوفے ہیں، اور حسنین پھل ہیں۔
حضرت زرارہ پھر بفرے، یا رسول اللہ پتوں کے بغیر تو چھاں نہیں ہوتی۔ فرمایا والمحبون اہل بیتی ورثها، جتنے بھی میری اہل بیت سے محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو حسین سے پیار کرتا ہے، حسن سے پیار کرتا ہے، زہرا کی تقریب میں سر نگو کیے ہوئے ہے، علی المرتضیٰ کے سامنے جبین نیاز رکھ کر کھڑا ہے، ادب و نیاز کی عظمت میں، جو اہل بیت سے، جتنے لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، خدا کی حرمت کی قسم، جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی محمد کے وجود کا حصہ ہیں۔ پھر یہ تمثیل دی، کیا جانتے ہو درختوں کے پتے کبھی اس کے تنوں پر لگے ہیں، نیچے لگے ہیں، سر ماتھے پر جھومر بن کر رہتے ہیں۔ اے اہل رسول، اے اہل بیت نبوت سے پیار کرنے والوں، جس طرح درختوں کے پتے درختوں کا حسن اور جھومر ہوا کرتے ہیں، تم بھی محمد کے سر آنکھوں پر آؤ یار۔ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک کہہ گئے علیہ رحمہ کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، اور پھر اگلی بات بڑی عجیب کہی کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہے۔ بھائی آج بھی جب آپ کبھی محفل میں بیٹھیں، یہ جو ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی ہیں کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقشے کا فوٹو لیتے ہیں اور یہاں رکھتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ یہاں رکھتے ہیں، سر ماتھے پر رکھتے ہیں۔ ایسا ہے نا، عام اہل سنت کے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کی حرمت کو سلام جو حضور کی اس نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ بھائی نالین وہ نہیں جو بنائی ہوئی ہے، اس کے نقشے کی کمیت کا ایک عکس ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس نقشے کی یہ شان ہے، وہ ہماری جبین نیاز پر جھومر بن کر رہتا ہے، کبھی سینے کا حسن بن کر رہتا ہے، دل کی رونق بن کر رہتا ہے۔ بھئی یہ جوتی ہے، چمڑا ہے، اس نے نبی کی تلیوں کو چوما، ہم نے اٹھایا یہاں رکھا۔ ارے جس نے میرے نبی کے لبوں کے بوسے لیے ہیں، ماتھے کو چوما ہے اور سینے کو سینے پر لگایا ہے، اس کو کہاں رکھو گے؟ بولیو کہاں رکھو گے؟ کیا مقام دو گے اس کو؟ بھئی میں امام اہل سنت کا ایک موقف دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اے اللہ، اے میرے حبیب، اس شہر مکہ کی اس لیے قسم نہیں کہ اس میں کعبہ ہے، اس لیے قسم نہیں کہ اس میں میزاب رحمت ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں ملتزم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں آب زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ جناب والا یہاں صفا اور مروہ ہے، مینا بزدہ عرفات کی وادیاں ہیں، یہ حرمتیں، اس لیے میں ان کے بھرم کی قسم نہیں اٹھاتا، اس شہر کی اس لیے قسم اٹھاتا ہوں، اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کو چوما ہے۔ جو مٹی رسول کے تلیوں کے بوسے لے، جو مٹی رسول کی، وہ قرآن کی آیت بنتی ہے، اور جو نبی کے رخسار کو چومتا ہے۔ میرا وہ کلپ چل رہا ہے 92 کے حوالے سے، تقریباً اربوں لوگوں نے دیکھا ہے اسے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے 26-27 زبانوں کے اندر۔ وہ جملہ مجھ سے ایسا اتفاق سے نکلا، وہ میرا نہیں تھا۔ حضور کی ولادت ہوتی ہے تو کعبہ جھوم جاتا ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کعبہ جھک گیا کاشانہ نبوت کی طرف، تو اس وقت ابو طالب نے کہا اسے کیا ہوا؟ تو کعبے سے آواز آئی، کعبے کا کعبہ آ گیا ہے۔ جاؤ عبد المطلب، جاؤ اپنے کاشانہ میں جاؤ۔ عبد المطلب وہاں پہنچے، حضور کو آغوش میں لیا، چوما، ایک لفظ بولا، الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی المہد فی الغلمان۔ اے اللہ تیری حمد ہے
تو نے ہمیں وہ ذات عطا فرمائی، یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، جناب ابو طالب علیہ السلام آ گئے، کہا بابا آپ بھی شعر و سخن میں بڑی بلندی رکھتے ہیں، میں آپ کے شعر پر تضمین کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور کو ہاتھوں میں لیا، فرمایا آپ کو یہ آغوش میں، آپ کو یہ گود میں، آپ کو یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، فمن مثلہ ای معمل اذا قاسہ الحکام عند التفاضل، میری نگاہ یہ یقین یہ تک رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے محمد وہ شان رکھتے ہیں، یہ اس دنیا میں بھی تاجدار ہیں اور اس دنیا میں بھی تاجدار ہیں۔ فرمایا فمن مثلہ ای معمل، کون ہے اس محمد کی مثال؟ لے آئے کائنات کا کوئی منظر نام ہے۔ حضور کو لیا، ہماری سوسائٹی میں یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے بزرگ آ کر لوریاں دیتے ہیں پیار کی۔ سب سے پہلے لوری جس نے میرے محمد کو دی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ ابھی نزول قرآن کو قبلہ 40 سال پڑھے ہیں، قرآن نازل نہیں ہوا، بڑے قابل غور بات ہے۔ یہ کلمے کا معنی بیان کر رہا ہوں، جو کلمے کی حقیقتیں ہیں ان کو کلمے سے ناآشنا کہنا یہ جرم نہیں تو کیا ہے؟ بڑی قابل غور بات۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ہاتھوں میں لیتے ہیں حضور کو اور جبین عظمت پر بوسہ دیا، ماتھے پر۔ جب ماتھے پر بوسہ دیا نا قبلہ، تو لمس نبوت کا جو فیض اندر داخل ہوا تو حضور کو یوں اچھالا، کہا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ کہا محمد تیرے چہرے کی رونق بتاتی ہے تجھے اس نے پیدا کیا ہے جس کا اپنا شریک کوئی نہیں ہے۔ سرزمین عرب پر 3500 سال کے ریکارڈ فطرت کے زمانے میں خدا کو جس نے لا شریک کہا، اعلان نبوت سے 40 سال پہلے، قرآن کریم کے نزول سے 40 سال پہلے، جبرائیل کے تکلم سے 40 سال پہلے جس نے خدا کو لا شریک کہا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی کلمے کی دعوت نہیں، پہلے دن کا نبی ہے۔ پھر حضور کو لوری دی نا تو دائیں رخسارے پر بوسہ دیا۔ کیا وہ لب ہیں جو نبوت کو چوم رہے ہیں؟ حجر اسود پتھر ہے، مقام ابراہیم پتھر ہے، مقام ابراہیم نے ابراہیم خلیل کے تلووں کے بوسے لیے، قرآن کی آیت بن گیا۔ جو تلیوں کے بوسے لے پتھر ہو کر وہ تو قرآن کا معنی آیت بن گیا، اور جس نے لبوں کے بوسے لیے، رخساروں کے بوسے لیے، وہ کیا بنے گا؟ دین پڑھو اہل علم، مولویت نہ پڑھو، دین پڑھو، مذہب نہ پڑھو، دین پڑھو۔ اچھا، بڑی عجیب بات، جب رسول پاک کا یہ رخسارہ چوما تو فرط محبت میں جھوم گئے۔ 3500 سال کی اندھیریاں چھٹی ہوئی تھیں اور رکا ہوا تھا، دماغ رکے ہوئے تھے، تو یوں لہرا کر حضور کو لوری دے کے، جس طرح ہم لوری دیتے کچھ گناتے ہیں نا، تو جناب ابو طالب علیہ السلام لوری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد۔ ابھی نبی خاموش، وحی خاموش، جبرائیل خاموش، خدا خاموش۔ جبرائیل کہہ رہا ہے تیرا لمس مجھے یقین دے رہا ہے کہ تو نبیوں کا تاجدار ہے۔ میرے نبی کو پہلے، سب سے پہلے سرزمین عرب پر جس نے نبی کہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مولوی کو تو آج خواب آ رہا ہے نا، یہ بیچارہ الٹے خواب دیکھتا ہے۔ خواب دیکھنا چھوڑ لو، حقیقت کو دنیا میں آؤ۔ حضور کو کہتے ہیں انت النبی محمد، تو صرف نبی نہیں، نبیوں کا تاجدار ہے۔ اور پھر یوں اچھالا، بڑا جملہ ہے، کرم اغر مسود، تو کائنات کا سردار ہے۔ لمسودین اکارم تابو و تاب المولد، اے محمد یہ عرب کی سرزمین جو تھی یہ سیاہی سے، یہ سیاہ کاریوں سے، سیاہ رویوں سے بری ہوئی تھی،
تو نے قدم رکھا زمین کو روشن کر دیا. قرآن کی آیت آئی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. ابو طالب ٹھیک کہتا ہے, محمد کے قدم لگے ہیں, کائنات روشن ہو گئی ہے, اللہ کے نور سے روشن ہو گئی ہے. ابھی تو مولوی پیدا ہی نہیں ہوا جس نے فتوے لگانے ہیں. تاریخ پڑھ. پر اگلی بات کہی بڑی عجیب بات, کرم اگر مسودو لمسودین اکارم تابو و تاب الموت نعم العرومت اصلها. اے محمد تیری اصل پر خدا ناز کرتا ہے, تیری اصل پر, تیرے بابا کی حرمت پر خدا ناز کرتا ہے, تیری اماں کی عصمت پر خدا ناز کرتا ہے. اور اگر کوئی پچھلا پس منظر جاننا چاہے تو تیرے دادا ہاشم ہیں, پردادا ہاشم ہیں. کرم اغر مصب, وہ کہتے ہیں نعم العرومت اصلها وامر الخدم الاوحد. وہ کتنے بلند ہیں, نصر اور نائم ستارے جو سب سے بلند ہیں آسمان میں, اس سے اوپر بلندی کوئی نہیں. فرمایا وہ ستاروں کو دیکھتا ہوں, تیرے بابا کے قدموں کو دیکھتا ہوں, قدم اونچے ہیں ستارے نیچے ہیں. آج آپ وہ میلاد سن رہے ہیں جو میلاد کو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. آج مولوی کا روایت کردہ میلاد آپ نہیں سن رہے. ستارے نیچے ہیں, تیرے بابا کی قدم اونچے ہیں. جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا محمد کو پیدا ہوئے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, اور مولوی کو آج 1400 سال بعد خواب آ رہا ہے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ادھر لوٹ کے جا, تجھے پتہ چلے گھر والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے یا باہر والوں کو زیادہ پتہ. اور ایک جملہ بولا, فرمایا میرے حبیب اگر کوئی مجھ سے حوالہ پوچھے گا تیری اصل کی حرمت کا تو میں تاریخ نہیں پلٹوں گا, کوئی علمی شواہد پیش نہیں کروں گا. بھائی بابا کیا دو گے؟ فرمایا وَأَمَرُ الْخِدَمُ الْأَوْحَدُ. کوئی مجھ سے تیری اصل کی عظمت کو پوچھے گا تو بطور حوالہ حضرت ہاشم کو پیش کر دوں گا. وَأَنِّي تُذَابٌ لَمْ عَمُدْ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْإِرْبَةُ. اے حبیب میں دیکھ رہا ہوں جب تو لا الہ الا اللہ کی للکار لے کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر آئے گا تو مکہ اٹھ کھڑا ہوگا. وَأَنِّي تُذَابٌ, وہ تیرا دشمن ہوگا, لیکن یاد رکھ اس وقت میں بوڑھا ہو جاؤں گا. گھبرانا نہیں کہ میرا بڑھاپا میری رکاوٹ بنے گا, نہیں, تیرے دشمنوں پر, لا الہ الا اللہ کے دشمنوں پر اس طرح جھپٹوں گا جس طرح کچھار میں بیٹھ کر شیر اپنے شکار پر جھپٹا کرتا ہے. اللہ بولے میرے حبیب ابو طالب صرف تیرا چچا نہیں, میری غیرت ہے, یہ میری غیرت ہے, مظہر غیرت خدا. اور بڑا عجیب جملہ بولا وَأَنِّي تُذَامُ اللَّمَانُ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْإِرْبَرُ وَبَنُو أَبِيكَ كَأَنَّهُمْ أُسْدُ الْأَرِينَ تَوَقَّدُ. آپ ان کو پڑھیں, مذہب نہ پڑھیں, ابو طالب کا سینہ کھولیں, پتہ چلے گا کہ قرآن کتنا بھرا ہوا ہے, نبوت کی حرمتیں کتنی وہاں موجود ہیں. ابو طالب علیہ السلام حضور کو لوری دے کر بایاں رخسارہ چومتے ہیں. جب بایاں رخسارہ چوما تو لفظ بولا من انا الرسول الملیک تلألأ ببید اللمع البروق, اور پھر کہا انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذی العزت الکتبی. حضور کو لوری دے رہے ہیں. کدھر گئی تاریخ آپ کی, کدھر گیا مذہب آپ کا؟ کہے ہیں تو رسولوں کا تاجدار ہے اور میں دیکھ رہا ہوں قرآن جیسی حرمت میں آپ کتاب تیرے ہی دل پر نازل ہو گئی. بڑی قابل غور بات. اگلی بات کہہ کے حیران کر دیا, نزل الکتاب ذی العزت. اور مائی آمنہ سے پوچھا کہ اے حرمت بنی ہاشم, جب بھی بولتے مائی آمنہ کو آمنہ کہہ کر نہیں بولتے تھے, اے حرمت بنی ہاشم. یہ ادب ہے نبی کی ماں کا, لیکن ان کو پتہ ہے جو جانتے ہیں. یہ مانگ کر روٹی کھانے والے کو کیا پتا نبوت کا کاشانہ کیا ہے, زکاتیں کھانے والے کو کیا پتا نبوت کا گھر کیسا ہے. اے حرمت بنی ہاشم ان الامین آمنات
کائنات کے سب سے بڑی امین اگر کوئی حقیقت ہے تو آغوش آمنہ ہے۔ اے حرمت بنی ہاشم، بتا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا بابا میرے شوہر کے بھائی، مجھے سمانی اللہ تعالی، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہ بڑا عجیب نکتہ ہے قبلہ۔ کہا کہانی کیا تھی؟ کہا کہانی یہ تھی، جو ہی کریم محبوب میرے شکم رحمت میں آیا تو مجھے کبھی عورتوں والا احساس محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا پیٹ بوجھل ہوا ہو، طبیعت میں انقباض آیا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ ایک آواز آتی تھی، اطالمین بما تحملین، بی بی جانتی ہو کس نعمت سے نوازی گئی ہو؟ ہے اطالمین بما تحملین، یہ کہانی گھر سے شروع ہو رہی ہے۔ گھر والوں کو زیادہ پتہ ہے یا مولوی کو زیادہ پتہ ہے؟ اطالمین بما تحملین، جانتی ہو کس نعمت سے نوازی گئی ہو؟ وہ فرماتی بابا مجھے حضرت ابو طالب عبد المطلب بھی کھڑے تھے، مجھے اس آواز میں مٹھاس بڑی آتی تھی، لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ وہ جب میں اجنبیت محسوس کرتی، وہ آواز مونس و غمخوار بن کر میری رفیق محبت بن جاتی، تو میں پوچھتی کون ہے آواز دینے والے؟ تو آواز دینے والے کا جواب نہیں آتا کہ کون ہے۔ کچھ وقت گزرا تو پھر یوں ہی ٹھنڈی میٹھی آواز آئی، قلب و روح میں اتر گئی۔ حضرت موسیٰ بھی آواز ہی سنا کرتے تھے نا۔ کہا او اللہ، میرے سونے اللہ، چھپ کر بولتے ہو، تیرے بولنے میں اتنی مٹھاس ہے، تیرے جلوے میں کتنی لذت ہوگی۔ ارے نہیں دکھا یار، دکھا۔ کہا بھی صحیح، لن ترانی، کہا پھر بھی دکھا۔ تیری آواز نے دل کے پردے ہلا دیے ہیں، قرار نہیں آتا مضطرب دل کو، چاہتا ہوں دکھا۔ کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے، کہا یہ بعد کی بات ہے، پہلے جلوہ تو دکھا۔ یہ بات کی بات ہے۔ آئے آئے آئے۔ کہا بابا آواز آتی تھی اطالبین بما تحملین، تو میں سنتی یہ کون ہے؟ آواز میں مٹھاس بڑی، دل میں تڑپ تھی، اے آواز دینے والے غم گسار اور موسل، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو پھر آواز آنا شروع ہو گئی، انت ام سید المرسلین، اوہنی ایک، یہ لفظ ہے، اوہنی ایک انت ام سید المرسلین، تمہیں مبارک ہو آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ وہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات اور زیادہ اثر کر گئی کہ پہلے تو اس آواز کی مٹھاس تھی، اب یہ خوشخبری بھی تھی کہ میں نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ او مہربان، او محسن، ایسے اجنبیت کے ماحول میں مجھے تسلی دینے والے، ذرا بتا تو صحیح تیری اس محبت کی ہوا کو، عظمت کو میں کیسے محسوس کروں اور کس حوالے سے پہچانوں؟ بار بار میں نے جب کہا تو جب وقت قریب آیا تو آواز آئی، میں محمد کا خدا بول رہا ہوں، میں محمد کا۔ سب سے پہلی مبارک میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے بخشی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے کہا کہ جذب اور ذوق ہے، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو میں خیال نہیں کر پائی؟ فرماتی فکشف اللہ لی البصر حتی رأیت مشارق الارض و مغاربہا۔ اللہ نے فرمایا میری بات پر یقین نہیں آتا؟ کہا اللہ یقین ہے، پر تو محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا۔ کہا اچھا، اللہ نے اپنے نور ربوبیت سے محمد کی ماں کی آنکھوں کے پردے اٹھائے۔ فرماتی ہیں ساری کائنات کے سارے مشرق سارے مغرب کھڑے ہو کر میرے دربار میں ہاتھ باندھ کر سلام پیش کر رہے تھے۔ مولوی ابھی قبر میں پھر رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے، وہ جنت میں ہے کہ نہیں؟ وہ جنت میں ہے کہ؟ بتا دوں جنت کا فلسفہ حضرت؟ پتہ نہیں، نہ جانے وقت۔ چلو میں 8,000 آپ پر قربان کرتا ہوں، وہ میں ریفنڈ کرا لوں گا ٹکٹ، اگر کوئی دیر بھی ہو گئی تو دوسری فلائٹ پر چلے جاؤں گا۔
حضور علیہ السلام کے زمانے میں کچھ مولویوں نے شور کیا. کیا کیا؟ مثل محمد مثل نخلۃ فی قباء الارض. محمد کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح اروڑی کے ڈھیر پر اگا ہوا کھجور کا پودا ہے. یعنی اس پر حضور کے خاندان کو انہوں نے یہ بات کہی. فاحمر وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے. اٹھتے ہیں، چادر گر جاتی ہے، کندھے پر اڑ جاتا ہے اس کا حصہ، اس کو گھسیٹتے حتیٰ یجر ردا، گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں ممبر. فرمایا وضع علی المنبر ودعا علی الناس، ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ. لوگ آ گئے، بچھ گیا ممبر. فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ. فرمایا ثم من آنا، میں پھر کون ہوں؟ کہا انت نبی اللہ. فرمایا ولیکن من آنا، میں پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں؟ تم نبوت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، رسالت کا بیان کر رہے ہو، میں پوچھ رہا ہوں میری ذات کیا ہے؟ نبوت اور رسالت سے بڑی کوئی حکمت تھی؟ نہیں تھی نا. تو حضور نے فرمایا، وہ سارے خاموش ہو گئے. فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد ناف بن قصی بن کلاب. حضور نے سارے خاندان کی عظمت کو بیان فرمایا اور کہا کیا؟ یہ جملہ سنیے، مولوی کی جنت اس کی جیب میں ہوتی ہے، یہ اسی کا لالچ دیتا ہے، خدا کی جنت کا اسے پتہ ہی نہیں ہے. کہا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین. لوگوں سنو، میرے بابا، میری ماں، میرے خاندان کی حرمت پر زبان درازی کرنے والوں، آج بھی ممبر پر چڑھ کے مولوی کو اپنی ماں کی خطا نظر نہیں آتی، حسنین کی ماں کی خطا کی نشاندہی کرتا ہے. شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا ثم قسم قسمین، دو قسموں میں اس کو تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہما، جو حصہ قسمت فضیلت اور حرمت میں سب سے بلند تھا مجھے اس میں رکھا. اب آگے اپنی ماں کی حرمت میں رسول پاک نے 40 قرآن کی آیتیں بیان کی. رسول تو جلسے کر رہا ہے ماں کی حرمت کے، اور ہم ابھی ان کا ایمان ثابت کر رہے ہیں 1400 سال بعد. پہلا جلسہ یعنی نبوت کا جب باقاعدہ خطبہ دیا ہے تو اس وقت ان لوگوں نے پس منظر پر گفتگو کی ہے نا، پہلے تو نہیں کی. تو سب سے پہلا نبوت کی تائید میں جو خطبہ دیا وہ قرآن کی آیت نبوت کے حرمت میں پیش نہیں کی، بلکہ اپنی ماں کی عصمت کو پیش کیا ہے. میری ماں عصمت مآب ہے. تو جس ماں کی عصمت نبوت کی دلیل بن جائے وہ چھوٹی ماں ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے فضیلت ماں حصے کو مجھے رکھا. اب آیت پڑھی سورہ واقعہ کی، کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. جس طرح اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصحاب یمین ہیں، اصحاب شمال ہیں. اصحاب یمین سے مراد جنتی اور اصحاب شمال سے مراد جہنمی، یعنی جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں وہ جنت، دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، بائیں ہاتھ والے جہنم میں جائیں گے. تو کریم آقا نے فرمایا فجعلنی فی خیرہما، ان میں سب میں سے. آنا بڑا جملہ بولا ہے کریم آقا نے، فرمایا کما اصحاب الجمین انا من اصحاب الجمین و انا من خیر اصحاب الجمین. میں ان سے ہوں جنت جن کے نام پہلے سے ہی الاٹ ہے، بلکہ ان سے ہوں، ان میں سے بھی ان سے ہوں جس سے اوپر جنت کا درجہ ہی کوئی نہیں. یہ جنت ہے، سمجھا گی؟ پھر فرمایا یہ بڑا جملہ ہے ثم قسم قسمین یا ثلاثا. یہ نبی پاک کے جملے اس لیے دے رہا ہوں، کل یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب آئے تھے اور تقریر کر کے سنا کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان جو 144 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تحقیق کی طرف آنا نہیں اور مذہب بنا لینے ہیں. کریم آقا نے فرمایا ان 2 قسموں کو پھر اللہ نے 3 قسموں میں تقسیم کیا. کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ، اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ. پہلے تو وہی 2 طبقے، اصحاب یمین اور اصحاب شمال. والسابقون السابقون والسابقون السابقون. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت جن کے قدموں کو
چوم کر نیچے رہ جاتی ہے، وہ جنت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ بس اصحاب رسول خاموش ہو گئے کہ یا رسول اللہ 7ویں آسمان پر تو جنت ہے، اس کا حجم ارضها کارض السماء کی صورت میں ہے، بلندی نہ جانے کتنی ہے، وہ اس سے بھی اوپر چلے گئے تو وہ کدھر گئے؟ ادھر نہ شرق ہے نہ غرب ہے نہ شمال ہے، تو وہ سب کا فرمایا انا من السابقین، میں ان سے ہوں جنت جن کی تلیوں کو چوما کرتی ہے، وانا من خیر السابقین، ان میں بیسی ان سے ہوں جو سب سے اوپر ہیں، جس سے اوپر سبقت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ آقا اس سبقت کی جہت کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، کدھر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب ان کو روکو، تم خاموش رہو، میں بتاتا ہوں وہ کدھر گئے۔